پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی، رسول کا جنازہ پڑا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر سقیفہ میں آئے ہو، خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بتکے ہوئے ناقے کو کے رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ ہمیں ساری ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جناب زہرا گئیں اور ناراض واپس آئیں، یہ ثابت ہے، کافی ہو گیا، حق اور باطل سب پتہ چل گیا، اس سے زیادہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کون حق پہ ہے کون باطل ہے؟ جو جس سے زہرا ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہے، اس پر خدا غضبناک ہے، جس پر خدا غضبناک ہے وہ جہنمی ہے، ختم ہے۔ اس میں ہمیں اور ڈیٹیل میں کوئی ساری چیزیں نہ ثابت اپنے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے لیے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ اتنی سی بات آپ صحاح میں سے جہاں سے بھی کہیں، آپ کتاب پہ نہ ہاتھ رکھیں، فلاں کتاب میں سے نکال دو، اسی کتاب میں سے نکل آئے گا، ہمیں نکال کے دینے کی ضرورت نہیں، یار تم خود پڑھ لو۔ حضرت ابوبکر سے کل 40 روایتیں لی گئی ہیں، جبکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ سے 2000 سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ وہ جو 2 سال سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ نہیں رہا ابو ہریرہ، اس سے 5500 احادیث لی گئی ہیں۔ تو تم تو کسی راوی کے حساب میں ہی نہیں ہو، تمہارے اپنے نزدیک، ہم ہماری بات نہیں کر رہے، تم سے تو کسی نے روایت لی ہی نہیں، تم راوی ہی نہیں ہو۔ جب تم راوی ہی نہیں ہو تم کہاں سے روایت لے کے آ گئے؟ آپ تقدس دیتے ہیں انہیں جو رسول کے نزدیک ہیں، نزدیک وہ والا اردو والا نزدیک بھی نہیں، صحبت میں ہم وہی صحابہ ہیں، صحبت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم جو رسول کے ساتھ ہیں انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں جنگ پہ جاؤ، رسول نے ان سب سے بھی کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ، یہاں نہ رہو۔ رسول امام نے حکم دیا، یہ جو اصحاب نہیں گئے انہوں نے کہا جی ہم اس لیے نہیں جاتے کیونکہ روم میں جو ہے ہم نے سنا ہے وہاں کی جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ہم جنگ کرنے وہاں جائیں گے، ہماری نگاہ کسی بچی پہ پڑ جائے گی تو اس سے ہم کسی فتنہ میں پڑ جائیں گے، اس سے اچھا ہے کہ ہم جائیں ہی نہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر امیر المومنین وہاں تھے تو پھر کیوں انہوں نے وہ نہیں کیا، کیوں نہیں مارا؟ مارنا کوئی مشکل نہیں تھا ان 2-4 آدمیوں کو، ان 2-4 آدمیوں کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ 2-4 آدمیوں کا نہیں تھا، آوا کا آوا بگڑا ہوا تھا۔ تاریخ لکھنے والے وہ تھے جن کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ اہل بیت کے خلاف لکھا جائے، اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے، اصحاب کو اور خلفاء کو اوپر دکھایا جائے، ان لکھنے والے سارے یہی تھے، اور ان کا سیاسی مفاد اس میں تھا۔ لیکن ابھی کوئی بھی شخص تھوڑا سا عقل کے ساتھ اور عقیدت کی اتار کے صحیح پڑھنا شروع کرے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد کیا ہوا، آپ کی کتابوں کے مطابق ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اگر ابھی پڑھنا شروع کریں ابھی کفر کے فتویٰ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اے مسلمون، اے لوگو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ارث سے محروم رہوں؟ تم اس میں مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ یہ بھی دلیل ہے۔ اس لیے جناب زہرا جو فرما رہی ہے نا کہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں جو ارث کی بات آیتیں تھیں وہ ساری آیتیں میں نے پیش کر دی، ان تمام قرآن کی آیتوں کے مطابق مجھے رسول کا یہ ارث، مجھے اپنے باپ کا یہ ارث ملتا ہے۔ تو جو کہہ رہا نہیں ملتا، تجھ پہ الگ سے وحی نازل ہوئی ہے، تجھ پہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر فدق اس کا نہیں ہے، فدق اس کا نہیں ہے، فدق تو کچھ نہیں تھا، جس خلافت جس مسند پر وہ بیٹھا ہے وہاں وہ غاصب ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ اب اس میں باتیں بہت زیادہ، ہم تھوڑا خطبہ کر سکیں تو ہماری حالت یہ تمہاری حالت ہے جب کہ ابھی عہد رسول قریب ہی گزرا ہے، زخم گہرا ہے، لیکن اس زخم کا ادراک جناب سیدہ کو ہے، ان لوگوں کو تو کوئی زخم نہیں لگا، اپنے زخم کی بات کر رہی ہیں۔ ابھی عہد رسول کو گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، ابھی رسول کی خوشبو اس مسجد میں باقی ہے، ابھی رسول کا داغ جو میں نے دیکھا ہے وہ داغ، اس کا زخم موجود بھی ہے اور بہت زیادہ گہرا ہے، اور جراحت ابھی مندمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے نشان باقی ہیں۔ ابھی رسول کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے فتنے کا بہانہ بنا کر عجلت سے کام لیا، ابھی رسول خدا کی تدفین نہیں ہوئی، رسول خدا باقی ہیں، اور تم نے کہا جناب علی کیونکہ وہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، اس لیے پہلے دفن کرنا چھوڑو، رسول خدا کو چھوڑو، ہم پہلے اس فتنے کو دبانے کے لیے سقیفہ میں جمع ہوتے ہیں، خلافت کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم رسول خدا کو دفنانے کے لیے آئیں گے۔ یہ مسلمہ تاریخی حقائق ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، اور آپ کے پاس اگر یہ شرح آ گئی ہے، ترجمہ اور شرح اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں کیونکہ حوالے بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، چیزیں بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے کوئی دوستوں کو چاہیے ان کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی موقف کیا تھا؟ وہ جو رسالت مآب کے جنازے کو چھوڑ کر گئے ہیں
ثقیفہ میں اور خلافت کی بانٹ اور اس پر قبضے کی انہوں نے کوشش شروع کی. ان سے اگر پوچھتے کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج بھی پوچھیں ٹھیک کہ بھئی رسول خدا کی رحلت ہوئی ہے، آپ ان کا جنازے تک میں نہ آئیں، نماز نہ پڑھیں، اس سے کوئی اہم کام ہو سکتا ہے؟ دفنانے کا بھی انتظام نہ کریں، پرسہ دینا تو خیر دور کی بات ہو، تو پرسہ داری کی بات ان تک انہیں یہ توفیق خدا نے نہ اس وقت دی ہے نہ آج دی ہے. ٹھیک، یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ تھا، اس فتنے کا سر دبانا بہت زیادہ ضروری تھا. ٹھیک، اور اس کے جواب میں حضرت زہرا آیت پڑھتی ہیں، انتہائی اہم آیت ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا. تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے رسالت مآب کو چھوڑ کر وہاں ثقیفہ میں گئے. الا فی الفتنۃ سقطوا، تم تو فتنے میں گر چکے ہو. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ روم کے ساتھ جنگ تھی، اصحاب کو حکم دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنگ پہ جاؤ. ان میں سے کچھ لوگ تھے، آپ ہمارے برادران کی وہ پڑھیں تو وہ ایک دو کہتے ہیں، ایک دو نہیں تھے، کافی لوگ تھے. ایک آدمی کے جانے نہ جانے پہ آیت نازل نہیں ہوتی. ایک بھی ہو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. جو آپ اتنا زیادہ تقدس دیتے ہیں ان کو جو رسول کی صحبت میں ہیں، ہم تقدس دیتے ہیں انہیں جو رسول کے ساتھ ہیں. آپ تقدس دیتے ہیں انہیں جو رسول کے نزدیک ہیں. نزدیک وہ والا اردو والا نزدیک بھی نہیں، صحبت میں ہیں. ہم وہی صحابہ ہیں. صحبت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم جو رسول کے ساتھ ہیں انہیں اہمیت دیتے ہیں. رسول فرما رہے ہیں جنگ پہ جاؤ. رسول نے ان سب سے بھی کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ، یہاں نہ رہو. اور ان تمام بزرگوں کو جو اپنی بزرگی کی وجہ سے حکومت میں حصہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہے، ان سب کو ایک بچے کی کمانڈ میں دیا تھا کہ تم سب سے، یہ بچہ جو کل مسلمان ہوا ہے یہ تم سے بہت بہتر ہے، یہ تمہارا کمانڈر ہے، اس کی کمانڈ میں جاؤ، یہاں سے باہر جاؤ. ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، سب وہاں رہے الگ. یہ روم کے ساتھ جنگ ہے، اس میں جانے کے لیے رسالت مآب نے حکم دیا. یہ جو اصحاب نہیں گئے انہوں نے کہا جی ہم اس لیے نہیں جاتے کیونکہ روم میں جو ہے ہم نے سنا ہے وہاں کی جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ہم جنگ کرنے وہاں جائیں گے، ہماری نگاہ کسی بچی پڑ جائے گی تو اس وجہ سے ہم کسی فتنہ میں پڑ جائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ ہم جائیں ہی نہ. ہم جو نہیں جا رہے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم بہت بڑے مومن ہیں، پارسا ہیں، اس لیے نہیں جا رہے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا. تم یہ جو رسول کی بات نہ مان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس سے بڑا فتنہ، جو فتنے سے اگر ڈرتے ہو تو اس سے بڑا فتنہ ہے کوئی جس فتنے سے ڈرتے ہو؟ تم نے فتنے سے ڈر کے امامت کو غصب کیا، خلافت کو غصب کیا. غصب کرنا کوئی کم فتنہ ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے جہنم نے تمہیں گھیر رکھا ہے. اس سے اور کسی اختلاف سے ہم ڈرتے تھے. اگر امیر المومنین کو خلافت مل جائے تو پھر اختلاف ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. تو لڑائی ہو جائے گی، جہنم تو نہیں جاؤ گے. وہاں تم اگر چلے بھی گئے، کوئی کسی پہ اگر تم عاشق ہو بھی گئے جنگ میں جا کے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے تم مر بھی جاؤ، تم عاشق ہونے کی نوبت ہی تمہیں نہ آئے. تو وہ تو بعد کی بات ہے. فتنے کے خوف سے ہم نہیں جاتے، رسول خدا کی بات نہیں مانتے ہو. الا فی الفتنۃ سقطوا، تم ابھی فتنے میں گر چکے ہو. تو فتنے سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہو ہم نے رسالت مآب کے جنازے کو چھوڑ دیا. اور فہیہات منکم وکیف بکم وانی تؤفکون. فہیہات منکم، تم سے بعید تھا، تم نے یہ کیسے سوچا، تم کدھر بہ کے جا رہے ہو. یعنی جناب سیدہ ان انصار سے کہہ رہی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کہ تم نے غدیر میں عہد بھی کر لیا تھا. تمہیں سب کو معلوم ہے کہ خلافت جو ہے وہ امیر المومنین کا حق ہے، امام جو ہے بلا فضل امیر المومنین ہیں. ان سے سب پتہ ہونے کے باوجود تم سے یہ گمان نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گے. وہ ایسے لوگ ہوں آج کل کے جو بیچارے ہیں، ان بیچاروں تک پہنچے ہی نہیں، عقیدت میں ادھر ادھر ہو جائے، چلو وہ بیچارے سمجھ نہیں رہے. جس دن سمجھیں گے اس دن وہ خود آ جائیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل بیچارے ہیں وہ لوگ جس دن سمجھ لیں اس دن آ جائیں گے. لیکن وہ ان سے تو حضرت زہرا کوئی امید نہیں تھی کہ تمہیں تو سب پتہ تھا، تم تو غدیر میں موجود تھے، پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ خلافت پر اس کے علاوہ کسی کا حق ہو سکتا ہے جسے رسول نے خود تعین کیا ہو؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں پورے قرآن آ چکا، قرآن نازل ہو چکا، قرآن نے تمام انبیاء کے قصے سنا دیے. تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے تو نہیں سنایا جا رہا تھا تمام انبیاء کے قصے، اس لیے تو نہیں سنایا جا رہا تھا کہ تو رات کو تمہیں نیند آئے یا تمہاری کیا وہ باربیکیو نائٹس میں تم کوئی قصے کہانی سناؤ. اس لیے سنایا گیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چلے سسٹم کیا ہے ادیان الہی کا. ادیان الہی کا سسٹم ہی یہی ہے کہ اس نبی کی نسل میں سے بعد میں امامت قائم ہوتی ہے. تمام انبیاء میں یہ ہوا ہے.
جب تمام انبیاء میں یہ ہوا، یہ تمہیں بتایا گیا، تمام قصص انبیاء میں بتایا گیا، تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جبکہ کتاب خدا ان تمام قصص کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ تمہارے درمیان موجود ہے، تمہیں خوب علم ہے کہ خلافت کو کہاں جانا ہے اور اس منصب پر کس کو بیٹھنا ہے، اس کے باوجود تم نے کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا۔ اس ایک حکم کو جو پس پش ڈالا، تو یہ صرف کتاب خدا کو ایک حکم کو نہیں ہے، بلکہ جس کے دستور واضح، احکام روشن، تعلیمات آشکار، تنبیہات غیر محکم، غیر مبہم، اور اس کے اوامر واضح ہیں، جیسا قرآن کے بارے میں بیان کر کے اس قرآن کو تم نے پس پش ڈال دیا، یعنی اس کے تمام احکامات کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ اگر تم نے امامت کو پس پش ڈال دیا اور یہاں آ کر خلافت کو تم غصب کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم قرآن کو عکس کر رہے ہو اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم قرآن کو بھی لوگے تو بھی تمہیں خلافت امیر المومنین کے حوالے کرنی پڑے گی، تو بھی تمہیں امامت کو ماننا پڑے گا۔ کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ اب سوال فرما رہی ہیں جناب سیدہ کہ جو تم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہے، یہ تم نے اپنا کوئی سسٹم نکال دیا اور جناب علی یہ کہ قرآن کو چھوڑ کے ہم اپنا کوئی قانون اور دستور لائیں گے، یا تم اس کے بغیر فیصلہ کرنے کے خواہاں ہو، یا یہ کہ قرآن کے علاوہ تم فیصلوں میں تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے، بئس للظالمین بدلا۔ قرآن کو چھوڑ کر تم نے اپنے فیصلوں کو اگر بٹھا دیا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تم انتہائی برا تم نے انتخاب کیا ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی تم نے یہ قرآن کو پس پش ڈالا، ایک حکم کو چھوڑنے کا مطلب ہے قرآن کو پس پش ڈالا۔ قرآن کو پس پش ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جگہ تم نے کسی اور چیز کو اپنے لیے امام قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز اختیار کی ہے، جو اس کو اختیار کیا ہے تو آخرت میں تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، آخرت میں تمہیں اور کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی، رسول کی جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر سقیفہ میں آئے ہو، خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بتکے ہوئے ناقے کو رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ پھر تم نے آتش فتنہ کو بھڑکایا اور اس شعلے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب اس کا سب کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود الحمدللہ سب چیزیں جانتے ہیں، یہ صرف یہ جان لیں، جناب سیدہ کا درد دل جان لیں، اور پھر اس واقعے کی حقیقت کو جان لیں لسان صدق سے، اس زبان سے جو ہمیشہ سچائی بولتی ہے۔ ہم نے گزشتہ جملوں میں پڑھا ہے، جناب سیدہ نے کہا ہے کہ ما اقول عودا وبدءا، جو میں کہوں گی آج، جو کہوں گی وہی میں کل کہوں گی، اور جو میں کہتی ہوں وہ میں صحیح کہتی ہوں، اقول ولا اقول غلطا، افعل وما افعل شططا، ٹھیک، جو کہتی ہوں وہ صحیح کہتی ہوں، وہ صحیح فرمانے والی بالکل صحیح تصویر جس کو نظر آتی ہے، وہ بالکل کلیئر آپ کو ہائی ڈائمنشن پکچر دے رہی ہے اس زمانے کی، کہ تم نے شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہا، تم تم دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی کی تعلیمات سے چشم پوشی کرنے لگے۔ تمہیں دین کا چراغ بجھانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، تم نے اپنے گھر کا چراغ جلانے کا، تمہارے اپنے خلافت کا چراغ جلانے کی کوشش کی، اور جو رسول خدا کی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو بالکل یکساں وہ کر دیا۔ تم بالائی لینے کے بہانے پورے دودھ کو پی جاتے ہو۔ آیا اور اس نے کہا جی مجھے تھوڑی سی بلائی چاہیے، میں تھوڑا سا حصہ لینا چاہتا ہوں، میں بھوکھا ہوں فلان ہوں، اور وہ آئے وہ سارا دودھ ہی پی جائے جن کا ہے غصب کرتے ہیں۔ اور رسول کی اولاد اور اہل بیت کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہو، تم مکر کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں تمہارے مکر کا پتہ نہیں چلتا، تمہارے خفیہ چالوں کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم مرتبط ہیں وحی کے ساتھ، ہم خاندان نبوت ہیں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو ہمارے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہو، تمہاری طرف سے خنجر کے زخم اور نیزے کے وار کے باوجود ہم صبر سے کام لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر امیر المومنین وہاں تھے تو پھر کیوں انہوں نے وہ نہیں کیا، کیوں نہیں مارا؟ مارنا کوئی مشکل نہیں تھا ان دو چار آدمیوں کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ دو چار آدمیوں کا نہیں تھا، آوا کا آوا بگڑا ہوا تھا، دال کالی نہیں تھی، پوری دال میں کالا نہیں تھا، پوری دال کالی ہوئی تھی، اس میں سے دو تین کو اگر آپ اٹھا ختم بھی کرتے تھے تو اور چار آنے آنا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ان میں کوئی ایسی کوالٹیز تھی جو کسی اور میں نہ ہو۔ آپ جب میں ابھی چھوڑ دیا نا میں نے حصہ
رحلت کا میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، کہ رحلت رسول کے وقت کیا کیا ہوا اور کس نے کیا کیا نقش ادا کیا، یہ سب ان آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں پورا تاریخ بھرا پڑا ہوا ہے، آپ کی صحاح میں سارا یہ سب لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. اور یہ معجزہ الہی ہے. یعنی اگر آپ میں اپنا پرسنل کہتا ہوں، مجھے اور کچھ بھی نہ ملے، صرف یہی بات ایک مجھے سمجھ میں آ جائے، مجھے اہل بیت کی حقانیت کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت کے خلاف لکھا جانا تھا سارا. یعنی تاریخ لکھنے والے وہ تھے جن کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ اہل بیت کے خلاف لکھا جائے، اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے، اصحاب کو اور خلفاء کو اوپر دکھایا جائے. ان لکھنے والے سارے یہی تھے، اور ان کا سیاسی مفاد اس میں تھا. کوئی مذہبی مفاد کی بات نہیں کر رہی ہے، ابھی بعد میں مذہبی بنا ہے. سیاسی مفاد اس میں تھا کہ وہ اصحاب کو اور خلفاء کو زیادہ دکھائیں، اہل بیت کو کم دکھائیں. اور پھر خود امیر المومنین پہ تو سب و سب کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ سارا وہ ہوتا رہا. اس کے باوجود آج جو کتابیں موجود ہیں، ہم اپنی کتابیں یاد نہیں کر رہے، ہم اہل سنت منابع جو آج کل موجود ہیں ان کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جو کچھ اہل بیت کے لیے ہے وہ سب فضائل ہیں، اور جو کچھ باقی لوگوں کے لیے وہ سب متاعین ہیں. متاعین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فضائل کا الٹا. ٹھیک، یعنی آپ اس میں سے کسی بھی بات کو نکال کے بیان کرنا شروع کریں، آپ گستاخ ہو جاتے ہیں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو آپ کی کتاب میں ہے وہی بیان کر رہا ہوں. نہیں، یہ بیان اگر کرو گے تو توہین ہو جائے گی. معجزہ ہے یہ. بھائی سارا جھوٹ لکھ سکتے تھے، سارا جھوٹ تم نے لکھا، اس کے باوجود اب جب اینڈ رزلٹ آیا، پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی ہے یہ کتاب کے سارے صورت میں، احادیث کی صورت میں، صحاح کی صورت میں اور تاریخ کی صورت میں، اس میں سے آپ جو بھی چیز پڑھیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اسی طرح فضائل میں پڑھتے ہیں. لیکن ابھی کوئی بھی شخص تھوڑا سا عقل کے ساتھ اور عقیدت کی اتار کے صحیح پڑھنا شروع کرے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد کیا ہوا، آپ کی کتابوں کے مطابق ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر ابھی پڑھنا شروع کریں، ابھی کفر کے فتویٰ آنا شروع ہو جائیں گے. ہم اپنی کسی کتاب کے مطابق نہیں پڑھ رہے، ہم جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سارے متاعین ہیں. آپ اپنی کتابوں کو آرام سے کھلے دل سے اور تعصب اور عقیدت کی نگاہ اتار کے انہی کو پڑھ لیں. آپ کو ہماری کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اہل بیت کے خلاف یہ اچھا ہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ کہتے ہیں جی پھر کیوں نہیں کیا. یہ اہل بیت کی پڑھائی ہے، اہل بیت کی عظمت ہے یہ کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی ہے. اگر ششماہا علی اصغر دیا ہے، اگر محسن جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی اس کی شہادت دی ہے، اگر زینب کی چادر دی ہے، اگر حسین کا گلا دیا، یہ سب صبر ہے نا، ان سب پہ صبر کیا ہے. یہ سب کیوں دیا ہے؟ دین کو بچانے کے لیے دیا ہے. اور اگر دین کو بچانے کے لیے صبر دینا پڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں خاموش رہنا پڑتا ہے تاکہ اسلامی نظام تو قائم رہے، مسلمانوں کا نام تو قائم رہے، یہ بکھر تو نہ جائے، ختم تو نہ ہو جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ تو قائم رہے. اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی استدلال کیا تھا کہ یہ جو اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے. تو یہاں اہل بیت نے قربانی دی ہے، صبر کیا ان تمام چیزوں پر. جناب زہرا خود فرما رہی ہیں خطبہ تاریخ میں ریکارڈ میں کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود، ابھی یہ زخم ہمارے جسموں پر موجود ہیں، تم نے تلواروں سے بھی وار کیا، تم نے نیزوں سے بھی وار کیا. ابھی یہ تلوار اور نیزے کے وار ہونے سے پہلے بیان ہو رہے ہیں. ان تمام وار کے باوجود ہمیں کیونکہ اسلام عزیز ہے اس لیے ہم صبر کریں گے. انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، اب تمہارا خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. فدق کی باری ابھی آئی ہے اور آج بھی ہم تقریباً ٹائم ہمارا ہو چکا، تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد بھی ہم حق کے مطلب نہیں ادا کر سکتے. ہمیں 4 سیشن صرف اسی جگہ کے لیے، انہی 4 لائنوں کے لیے چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. لیکن ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ساری ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جناب زہرا گئیں اور ناراض واپس آئیں، یہ ثابت ہے، کافی ہو گیا، حق اور باطل سب پتہ چل گیا. اس سے زیادہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کون حق پہ کون باطل ہے؟ جو جس سے زہرا ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہے، اس پر خدا غضبناک ہے، جس پر خدا غضبناک ہے وہ جہنمی ہے، ختم ہے. اس میں ہمیں اور ڈیٹیل میں کوئی ساری چیزیں نہ ثابت اپنے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے لیے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ اتنی سی بات آپ صحاح میں سے جہاں سے بھی کہیں، آپ کتاب پہ نہ ہاتھ رکھیں، فلاں کتاب میں سے نکال دو، اسی کتاب میں سے نکل آئے گا. ہمیں نکال کے دینے کی ضرورت نہیں، یار تم خود پڑھ لو. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو نکال کے دکھائیں. ہمیں کیا ملنا ہے؟ آپ کو ہدایت ملے تو آپ کو ہدایت چاہیے، آپ اپنی کتابیں پڑھو، آپ کو ہدایت ملے گی. انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، اب تمہارا یہ خیال ہے کہ میں رسول کا ارث نہیں پاؤں گی. افحکم الجاہلیت تبغون، کیا تم دور جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ جاہلیت میں بچیوں کو، بیٹیوں کو ارث نہیں دیا جاتا تھا. تم جو اب ارث نہیں دے رہے، تم زمانے جاہلیت لے آئے ہو.
کہ زمانہ جاہلیت اب آ گیا ہے اس لیے اب ارث نہیں ہے، یا اس لیے کیوں تم مجھے ارث نہیں دے رہے ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. ٹھیک ہے، اگر جاہلیت کا فیصلہ لینا ہے تو جاہل ہو جاؤ، مشرک ہو گئے تم. اگر خدا کا فیصلہ ماننا ہے تو خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ یہ بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے. انی ابنتہ، کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم کو پتہ نہیں تم ان کی بیٹی ہو یا نہیں ہے. شناختی کارڈ لے کے آؤ، ثابت کرو تو پھر ہم تمہیں ارث دیں گے. نہیں، تمہیں سب کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں. میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، تم سب جانتے ہو. مسلمانوں، کیا میں ارث میں محرومی پر مجبور ہوں؟ اگر تم مجھے ارث سے محروم کرو گے تو تم مجھے مجبور کرو گے. میں راضی نہیں ہوں، اور اگر میں راضی نہیں ہوں تو خدا راضی نہیں ہے. یہ بہت کیلکولیٹڈ احادیث ہیں، اور یہ خدا کا معجزہ ہے کہ ان کیلکولیٹڈ احادیث کو بڑے نپے تلے الفاظ کو ادھر سے ہاں میں اور ہر جگہ رکھ دیا ہے کہ جس نے ہدایت پانا ہے اس کے لیے بالکل سارا واضح ہو جائے. ایھا المسلمون، اے مسلمون، اے لوگو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ارث سے محروم رہوں؟ تم اس میں مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو. اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ توہین تو یہاں ہو رہی ہے. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جناب زہرا دوسرے درجے کی شہری ہیں، کوئی کمتر ہیں؟ تم برتر ہو کہ تمہیں تو ارث دے دے خدا تمہارے رتبے کی وجہ سے، اور جناب سیدہ کو ارث سے محروم کر دے. کہ یہ ہو سکتا ہے؟ گستاخی تو تم کر رہے ہو. مجھے میرے باپ کی ارث نہ ملے، تمہیں تمہارے باپ کی ارث مل جائے. تم بری چیز پیش کی ہے. کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو ترک کیا اور اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ خدا کی کتاب تو کہتی ہے کہ مجھے ارث ملے گا، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ مجھے ارث نہیں ملے گا تو تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈالا ہے. اور کتاب خدا کو پس پشت کیوں ڈالا ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈائلاگ نہیں ہے، ڈائلاگ پہلے ہو چکا ہے کہ جب جناب سیدہ نے ارث مانگا اور اس ارث کے جواب میں اس نے کہا کہ انبیاء کے جو ہیں وہ اپنا ورثہ جو ہیں وہ ارث نہیں پاتے ہیں، انبیاء کوئی چیز ارث میں چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رسول خدا کی حدیث ہے. رسول خدا کی حدیث کدھر سے آئی؟ کون ہے راوی؟ حاکم کہتا ہے میں خود راوی ہوں اور کوئی راوی نہیں ہے. وہ حاکم آیا راوی ہے؟ راویان حدیث میں شامل ہے؟ نہیں. حضرت ابوبکر سے کل 40 روایتیں لی گئی ہیں، جبکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ سے 2000 سے زیادہ روایتیں لی ہیں. وہ جو 2 سال سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ نہیں رہا ابو ہریرہ، اس سے 5500 احادیث لی گئی ہیں. تو تم تو کسی راوی کے حساب میں ہی نہیں ہو. تمہارے اپنے نزدیک، ہم ہماری بات نہیں کر رہے، تم سے تو کسی نے روایت لی ہی نہیں، تم راوی ہی نہیں ہو. جب تم راوی ہی نہیں ہو تم کہاں سے روایت لے کے آگے؟ تو تمہارے پاس روایت ہے. اگر روایت ہے بھی تو روایت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے. اگر قرآن ہو، صریح قرآن ہو، اس کے مقابلے میں روایت آئے تو ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے، روایت کی طرف نہیں چلنا. یہ مسلمہ عقائد ہیں، مسلمات ہیں سارے مسلمانوں کے درمیان. یہ بھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. آپ کا قرآن کا صریح حکم ہے، اس کے مقابل میں ایک روایت ہے، آپ اس روایت پہ عمل نہیں کریں گے، آپ قرآن پہ عمل کریں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ از یقول، اس لیے قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤدا. قرآن کی صریح آیت ہے کہ سلیمان جو ہے وہ داؤد کے وارث بنے. یہ آیت تو یہی ہے. اب آپ کو عربی نہ بھی آتی ہو تو اتنی عربی سب کو سمجھ آتی ہے. وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤدا، سلیمان داؤد کا وارث بنا. آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر حضرت یحییٰ کے بھی کہا کہ یحییٰ نے جب انہوں نے خدا سے عرض کی کہ تو اپنے مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما، فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ کو اپنے رشتہ داروں سے خوف تھا. انہوں نے کہا جی میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں اور میری ارث رہ جائے گی، یہ لوگ جو ہے صحیح تقسیم نہیں کریں گے. خدا سے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا دے دے اور تاکہ وہ میرا جانشین بنے، وہ میرا وارث بنے. اور اس کے بعد وہ آل یعقوب کا بھی وارث یہی بنے. اچھا،
اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں، یہ ارث کس کی بات ہے؟ یہ علم کی بات ہے، یہ علم ارث میں چھوڑ جاتے ہیں اور یہ علم کے وارث ہوتے ہیں. بھائی علم زندگی میں مل جاتا ہے، وارث کو کہتے ہیں جو زندگی میں نہ ہو، اس کے مرنے کے بعد ملے. انبیاء سے جو آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اس میں انبیاء کے مرنے کا تو انتظار نہیں کرتے کہ وہ نبی اگر مرے گا یا شہادت اس کی ہو جائے گی اس کے بعد یہ ارث ملے گی. وہ تو اس کے حیات میں ہی مل جاتے ہیں علم، اس کو تو وراثت نہیں کہتے ہیں. پھر دوسرا یہاں پر حضرت یحییٰ کو خطرہ تھا کہ ان کے جو یہ شرپسند رشتہ دار تھے، یہ شرپسند عناصر ان کے علم کو کیا کریں گے؟ چوری کریں گے. نہیں بھائی، ان کے مال کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے نا، وہ مال چاہتے تھے کہ میرا مال جو ہے، میرا کوئی وارث آئے اور اولاد ہو، میں ان کو دے جاؤں، یہ لوگ کھا پی نہ جائیں. اگر کوئی وارث نہ ہو جائے تو باقی لوگ کھا پی جائیں گے. علم کی تو بات نہیں ہو رہی تھی. یہ انتہائی واضح باتیں ہیں، اور اتنے واضح باتوں کے باوجود اب تعصب کی انتہا ہے. یہ اسی آیت کا ترجمہ اگر کریں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، 3 الفاظ ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں کا ترجمہ یہی ہونا ہے نا کہ سلیمان جو نے حضرت داؤد سے ارث پایا. وہ اب ترجمہ کرنے والے ہیں وہ مکتب خلفاء کے، وہ حضرت ابوبکر کی عقیدت میں ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا علمی ارث ملا. کدھر سے علم آئے گا ادھر قرآن میں؟ قرآن نے جو چیز نہیں کی وہ تم کہاں سے قرآن میں ڈال رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے یا کسی اور کے ساتھ رہنا ہے، بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے دونوں کو آپ ساتھ. اس کے بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، نیز فرمایا کہ اللہ نے کتاب میں خونی رشتہ دار کو ایک دوسرے کے زیادہ حقدار قرار دیا ہے. قرآن سے استدلال فرما رہی ہیں جناب سیدہ کہ اگر تم مجھے ارث نہیں دیتے ہو تو جو ذی القربیٰ کا حق ہے اور وہ قرآن نے وہ حق دیا ہے، وہ حق دے دو. وہ حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ قرآن میں دوبارہ اور نیز فرمایا وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ ہدایت فرماتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا. خوب، تو یہاں قرآن میں تو ارث ہے. یہ سارا جب ارث کہہ رہے انبیاء کا کہیں، وہ 2 آیتیں انبیاء کے بارے میں آ گئی کہ ارث ہے. انبیاء کے علاوہ ہو خواتین کا ارث ہے یا نہیں ہے، وہ بھی قرآن میں آ گیا. اور کہا ان ترک خیرا الوصیہ، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مر جانے والا خیر چھوڑ جائے، مال چھوڑ جائے تو اسے وصیت کرنا چاہیے. للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کو مناسب طور پر وصیت کر جائے اور اس کا مال جو ہے وہ ملے. یہ سب قرآن میں. ان سب کو چھوڑ کر تم کیا کر رہے ہو؟ وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا خُطْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا. اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی ارث نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہو تو بھی ملتا ہے ذی القربیٰ ہونے کی وجہ سے. اگر ہمارے درمیان وہ میرا باپ نہیں تھا، میرا باپ تھا، میرے علاوہ کسی اور کا باپ نہیں تھا. یہ جو کہتے ہو نا، اور بہت سے بیٹیاں تھیں، کیا تھی، ادھر کوئی بیٹی کیوں کھڑی نہیں ہوئی ارث لینے کے لیے؟ کوئی بیٹی اور اگر ہوتی تو کھڑی ہوتی، احتجاج کرتی. یا جب آپ سیدہ اس میں صریح فرما رہی ہے میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو میں سے کسی کا باپ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ نہیں ہے، صرف مجھے یہ فخر حاصل ہے، کوئی بھی سامنے نہیں آتا ہے. کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ جو قرآن میرے والد پہ نازل ہوا وہ قرآن محفوظ ہے، اسی وقت بین دفتین کمپائل ہو کر تدوین ہو کر موجود ہے. یہ بھی دلیل ہے. اس لیے جناب زہرا جو فرما رہی ہے نا کہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں جو ارث کی بات آیتیں تھیں وہ ساری آیتیں میں نے پیش کر دی. ان تمام قرآن کی آیتوں کے مطابق مجھے رسول کا یہ ارث، مجھے اپنے باپ کا یہ ارث ملتا ہے. تو جو کہہ رہا نہیں ملتا، تجھ پہ الگ سے وحی نازل ہوئی ہے، تجھ پہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے. سب کو بتانے یہ کس لائق کہاں ہے جس پہ قرآن نازل ہو؟ ممکن نہیں ہے. یہ بھی سب کا ایمان ہے اس پہ کہ رسالت مآب خاتم الانبیاء ہیں، ان کے آپ کے بعد کوئی وحی نازل نہیں. تمہارے لیے کوئی خاص وحی آ گئی جو تمہیں بتا دیا ہے، اور یہ جو قرآن ہمارے درمیان موجود قرآن ہے وہ تو مجھے حق دے رہا ہے. تم اس قرآن کو پسے پوچھ ڈال کر تم پر کون سا قرآن نازل ہوا ہے؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ 2 مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ ام هل تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، یا تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے باپ کے دین پہ نہیں ہوں اس لیے مجھے ارث سے محروم کیا گیا ہو، کہ میرا باپ مسلمان ہے، نعوذ باللہ میں مسلمان نہیں ہوں. تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام عورتوں سے اور تمام مردوں سے افضل ہیں. حضرت زہرا صرف عورتوں سے نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا جس سے حضرت زہرا ہم کلام ہے یہ افضل ہے ام المومنین، بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت زہرا تمام مردوں سے افضل ہیں.
سید النساء اہل الجنہ ہے، وہ ایک الگ مقام ہے، مومنات کی سردار ہیں کیونکہ سرداری مومنات پر ہے. وَإِلَّا تمام مردوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بضعۃ الرسول ہیں، رسول کا ٹکڑا ہے، رسول کا حصہ ہے. تو وہ عظمت جو رسول کو حاصل ہے وہی عظمت جناب سیدہ کو حاصل ہے. اور اسی لیے اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی زہرا کا ہمکف نہ ہوتا، کوئی حضرت زہرا کی برابری کرنے والا مرد نہیں ہے. افضل تو دور کی بات ہے، صرف اور امیر المومنین ہمکف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس رسول ہیں، وہ نفس رسول ہونے کی وجہ سے برابری کر سکتے ہیں. حضرت زہرا کے کوفو ہیں، ہمسر ہیں. وَإِلَّا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی برابری نہیں کر سکتا. تمام مردوں سے بھی زیادہ افضل ہیں اور قرآن کے بھی سب سے زیادہ عالم ہیں. اسی لیے جب اشتہاری سے تو نہیں گئی تھی، نہیں معلوم تھا، اس نے نہیں معلوم تھا، دنیاوی طور پہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا استدلال پیش کرے گا، کون سی حدیث کاٹ کے لائے گا. اس کے مقابلے میں تمام آیات قرآنی پیش کی، دستہ کر کے، اور چیلنج کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر کسی اور چیز کا دعویٰ کرتے ہو پھر تم پہ نازل ہوئی ہوگی. ٹھیک. ام انتم اعلم بخصوص القرآن، قرآن کے بارے میں تجھے زیادہ علم ہے. ٹھیک. من عمومہ بخصوص القرآن وعمومہ من ابی و ابن عمی، قرآن کے عمومی اور خصوصی احکام کا علم تم زیادہ رکھتے ہو یا میرا باپ اور میرا شوہر، میرا ابن عم، ان دونوں کو زیادہ علم ہے یا تجھے زیادہ علم ہے؟ وہی چیلنج کیا، تم جاہل ہو، تمہیں اصلا علم قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے. اس کا علم ہمیں حاصل ہے. ہمیں جب علم ہے، ہم اس کتاب اور سنت کے مطابق اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں یہ جائیداد ہماری ہے. اس اعلان کے باوجود یہ جائیداد کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ جائیداد دے دی جائے تو پھر صرف جائیداد نہیں جاتی ہے، خلافت جاتی ہے. حضرت زہرا بھی جائیداد کے لیے نہیں آئی تھی. جائیداد کے کیس میں ان کو اتنا جہالت پر ثابت کرنا، گمراہی پہ ثابت کرنا، توحید کو بتانا، اصل پورا نظام بتانا، ان سب کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا. یہ فدق کا مطالبہ در حقیقت ایک رمز تھا، ایک شعار تھا، ایک سلوگن تھا کہ بتایا جائے کہ خلافت غصب ہوئی ہے. لوگوں سمجھ لو، جان لو، جو آگے بیٹھا ہے وہ عموم قرآن و خصوص قرآن کا امیر المومنین سے زیادہ بڑا عالم ہے. اس کے منہ پہ پوچھا، ہاں بھائی تو بتا، تجھے زیادہ علم ہے. سر جھکائے بیٹھا ہے، جواب نہیں ہے اس کے پاس. وہ عالم نہیں ہے. اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر فدق اس کا نہیں ہے. فدق اس کا نہیں ہے. فدق تو کچھ نہیں تھا. جس خلافت، جس مسند پر وہ بیٹھا ہے وہاں وہ غاصب ہے، وہ اس کا نہیں ہے. یہ ایک ایسا خطبہ ہے جناب سیدہ کا جس کے بارے میں ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے. آج بھی میرا خیال ہے ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی، اور یہ زیادتی اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس زیادتی کا اظہار بھی آج جرم ہے کہ اس کا نام ہی نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ واقعہ بیان ہو تو ظالم رسوا ہوتا ہے. اب ظالم کی رسوائی واقعے کے بیان سے، ظلم کے بیان سے اگر ہوتی ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم ان مصائب کو تو صرف مصائب میں بیان کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپس میں رونے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی ہمدردی کو بیان، اپنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے جناب سیدہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں جو آنسو بہا رہے ہیں، در حقیقت ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے کاز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس دن کے اصحاب نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آج ہم موجود ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے. اس ساتھ دینے میں ہم پر کوئی ضرب آتی ہے، آنچ آتی ہے، ہمیں کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہمیں قتل کر دیتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم جناب سیدہ کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو فدق کا خطبہ ہے یا باقی خطبے ہیں یا آپ کی اولاد نکلی ہے اور یہ قربانیاں دی ہیں، ان تمام میں ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کا فرزند ظہور نہ کر جائے اور ان ظالموں سے آپ کا اور آپ کی اولاد کا انتقام نہ لے، تب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو ظلم ہوا ہے اور اس کا بیان ہے، اسے کہاں تک بیان کیا جائے اور کیسے بیان کیا جائے. حضرت زہرا ہیں اور بستر علالت پر ہیں، اور جناب امیر المؤمنین بیٹھی بھی ساتھ تشریف فرما ہیں، خدا سے دعا کر رہی ہیں، اللہم بحق محمد وشوقہ الی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا اور اس شوق کا، اس اشتیاق کا جو محمد مصطفیٰ کو مجھ سے ملنے میں تھا. میرے لیے وہ مشتاق رہا کرتے تھے. جب مجھے دیکھتے اپنے مسند سے اٹھ کر دوڑ کر میرے پاس آتے تھے، میرا ہاتھ چوما کرتے تھے، مجھے اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے. تجھے اس شوق کا واسطہ ہے. اللہم بحق علی المرتضیٰ وحزنہ علی، اور تجھے واسطہ ہے علی مرتضیٰ کا اور علی کے اس حزن کا جس کا اظہار نہج البلاغہ میں فرمایا، اور امیر المؤمنین نے فرمایا کہ آج کے بعد میں کسی رات چین سے نہ سو سکوں گا.
اجرکم علی اللہ۔ امام جعفر صادق سے پوچھا کہ وہ کیا مشکل تھی، وہ کیا حزن تھا جس کے بعد امیر المومنین کوئی رات چین سے نہ سو سکے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں دیکھی تھی جب غسل دے رہے تھے، ایک بازو پر ورم دیکھے، تازیانوں کے نشان دیکھے، اور دوسری ٹوٹی ہوئی پسلی کو جب دیکھا، اس وقت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد علی چین سے نہ سو سکے گا۔ وَبِحَقِّ الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وَبُكَاؤُهُ عَلَيَّ، اور اے اللہ تجھے واسطہ ہے حسن مجتبیٰ کا اور اس کی اس گریہ و فغاں کا جو وہ مجھ پر کر رہا ہے۔ اللہم بحق الحسین الشہید وکابتہ علیہ، اور اس حسین کے گریوں کی تجھے واسطہ دیتی ہوں جو حسین مجھ پر گریہ کر رہا ہے۔ وَبِحَقِّ الْفَاطِمِيَّاتِ، اور میری فاطمہ بیٹیوں پر، فاطمہ صفت بیٹیوں کے حزن کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری امت کے خطا کاروں کو بخش دے۔ جناب زہرا آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں، یہ 5 واسطہ دے کر آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ میرے شیعوں کو بخش دے، میرے باپ کی امت کی امتیوں کو بخش دے۔ اس زہرا کو جو آج بستر بیماری پر ہیں، اسما سے فرمایا اسما میں لیٹ رہی ہوں اور کسی کو کمرے میں نہ آنے دینا، جب تک میری آواز آتی رہے، جب تک تلاوت کی آواز آتی رہے جان لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز بند ہو جائے جان لینا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اسما بے قرار ہے، کمرے کے باہر ٹہل رہی ہے۔ وہ لمحہ بھی آیا جب تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما کہتی ہیں میں جب گئی اور میں نے پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی، دیکھا فاطمہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسی لمحے حسنین تشریف لائے اور کہا اسما یہ ہماری ماما کے آرام کا وقت نہ تھا۔ کتنی منظم تھی بی بی، کتنا منظم عبادت کا وقت تھا، کتنا منظم سونے کا وقت تھا کہ امام آتے ہیں، حسنین آتے ہیں۔ امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا ہماری ماما کا سونے کا وقت نہیں ہے۔ اسما نے کہا ان امتکما لیست نائمہ، شہزادو آپ کی ماں سو نہیں رہی، قد فارقت الدنیا، ماں دنیا سے چل بسی ہے۔ حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا اور کہتے رہے ماما مادر میں آپ کا حسن ہوں، مجھ سے گفتگو کیجئے۔ حسین نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، قدموں کا بوسہ لیتے مادر گرامی میں آپ کا حسین ہوں۔ حضرت اسما نے کہا کہ جائیں اور اپنے بابا کو خبر دیں۔ گھر سے مسجد تک کا کوئی فاصلہ نہ تھا، لیکن جب شہزادے گریہ کرتے ہوئے نکلے تو تمام لوگ مسجد سے باہر آئے۔ علی مرتضیٰ بھی تشریف لائے اور پوچھا شہزادوں کیوں رو رہے ہو؟ تو ایک چیخ امام نے کیسے سنا ہوگا؟ حسنین نے کہا ہماری ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ فوقع علی بوجہہ، وہ خیبر شکن جسے کوئی نہ گرا سکا تھا، اس خبر نے اسے گرا دیا۔ علی چہرے کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کا چہرے کے بل زمین پہ گرنا اور ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب دروازہ جلایا گیا، جب دروازے پہ ضرب ماری گئی تو جناب زہرا فرماتی ہیں بس مجھے یہ پتا چلا فوقعت بوجہی، جہرائے مرضیہ اپنے چہرے کے بل زمین پر گرتی ہیں، لیکن جب ایک خاتون جو حاملہ ہو، جس کا حمل سخت ہو گیا ہو، جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو، وہ دروازے پر گرے، مسلمانوں کو مدد کے لیے آنا چاہیے، کوئی زہرا کی مدد کے لیے نہ آیا۔ لعین امیر المومنین پر لب کے
جب زہرا نے آنکھیں کھولی دیکھا امامہ علی کی گردن میں باندھا ہوا ہے، پابند رسن کر کے کھینچتے ہوئے لے جا رہے۔ جناب زہرا نے امیر المومنین کی کمر بند کو تھاما۔ کیسے بیان کروں؟ اب جب لعین نے کہا زہرا کے ہاتھوں کو امیر المومنین سے جدا کرو، قنفذ نے تازیانہ نکالا اور ان دسہائے ناظرین پر جن کا رسول بوسہ لیتے تھے ان لعینوں نے تازیانے مارے، زہرا زمین پر گرتی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور آج کا جو خطبہ فدق تھا یقیناً آپ کا بہت سارے سوالات کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جب آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔